تھوڑا اپنا دھیان بٹانے کے لیے وہ ہر باری کرتے ہیں. آج بھی وہ جو کلام شاعر بزبان شاعر والا سلسلہ ہے، میں کچھ 4-5 شعر جو ہیں. پہلا یہ ہے، آج کا پہلا شعر: سب آنکھ کا دھوکا ہے، روانی تو نہیں ہے، دریا میں فقط ریت ہے، پانی تو نہیں ہے. دریاؤں کے پانی جب سوکھ جاتے ہیں تو ریت رہ جاتی ہے، اور پھر پیاسوں کو فاصلے سے اس ریت پہ پانی کا گمان گزرتا ہے، اور جب پیاسا لپکتا ہے اس کی طرف اور قریب جاتا ہے تو اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے کہ جس ریت کو میں پانی کی چمک سمجھ کے آیا تھا وہ تو ریت ہے. اس نظام میں جس میں ہم زندہ ہیں، یہ بس یہ ایسا ہی ہے کہ سب آنکھ کا دھوکا ہے، روانی تو نہیں ہے، دریا میں فقط ریت ہے، پانی تو نہیں ہے. دوسرا شعر ہے آج کا. یہ ہمارا روزمرہ کا نا زندگی میں ہمارا عام ہم لوگوں کی زندگی میں یہ معمول ہے، یہ تجربہ ہے. بہت زیادہ محبت اجاڑ دیتی ہے، بہت زیادہ محبت اجاڑ دیتی ہے، توقع سارے تعلق بگاڑ دیتی ہے. زندگی میں اعتدال، ہمارے آقا کا حکم ہے کہ عبادت میں بھی میانہ روی اور اعتدال. یہ زندگی کے ہر معاملے میں اگر عبادت کے بارے میں اعتدال کا حکم ہے، میانہ روی کا حکم ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ زندگی کے ہر شعبے میں محبت بھی اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ. کیونکہ اس میں جو وحشت اور جنون کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ توقعات کا گراف آسمان پہ چلا جاتا ہے، اور آپ کے مقابل بہرحال انسان ہے. وہ ممکن نہیں کہ آپ کی ہر توقع پہ پورا اتر سکے، اور جب وہ نہیں اترتا، وہ کوئی بھلے پولیٹیکل پارٹی ہو، وہ کوئی انڈیویجول ہو، وہ آپ کا محبوب ہو، وہ آپ کا بیٹا ہو، وہ آپ کا ایون مطلب اسپاؤس، شریک حیات سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہوتا زندگی میں. ٹھیک ہے، ماں باپ ایک ایکسیپشن ہے، ان کی دنیا بالکل ہی علیحدہ ہوتی ہے، تو ان کے لیے تو حکم بھی اور ہے، معاملہ بھی اور ہے. لیکن ایک حد سے زیادہ توقع زندگی میں میرا نہیں خیال کہ رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن ایک خاص حد سے وہ تجاوز کرے گی تو الٹیمیٹلی آپ گھائل ہو گئے، آپ کو زخم آئے گا، آپ لیٹ ڈاؤن محسوس کرو گے. سو محبتوں میں بھی اعتدال اور احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا چاہیے. پھر ایک ایسا شعر آ گیا جس کا تعلق اس نظام کے ساتھ ہے، جس میں تو عمر کا بیشتر حصہ گزار چکا. اللہ نہ کرے کہ ہماری اولادوں کے لیے بھی صورتحال ایسی رہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. شعر کیا ہے کہ لوگوں کا قتل عام کیا جانا چاہیے، لوگوں کا قتل عام کیا جانا چاہیے، پھر ان کا گرم خون پیا جانا چاہیے. یہ منشور ہے کس کا؟
اس ملک کے حکمران طبقات کا. قتل عام ضروری نہیں ہے کہ تاتاریوں کی طرح, منگولوں کی طرح یا بربروں کی طرح کیا جائے. اس کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوتی. اب پچھلے دنوں ایک شرمناک, کتنی بچیاں, کتنے کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہے ہیں. وہ اب جب چوکوں پہ, چوراہوں پہ, جب سگنلز پہ گاڑیاں رکتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے, تو وہ کہ ہے کیا, یہ قتل عام ہی کی ایک قسم ہے. جب جعلی دوائیں بکتی ہیں, ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے 3-4 دن پہلے, میں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے. گوڈاؤنز پکڑے گئے, سیل کیے گئے سندر رائے بند روڈ پہ. میرا خیال ہے, جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے, وہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں کوئی فیکٹری ہوگی لیور کا. آپ اندازہ لگائیں, جگر جیسی چیز کا. وہ کوئی دوائی تھی جس کو ایکسپائر ہوئے ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا. اب یہ وکلا کے کیس میں ماتم, صفحہ ماتم بچھی کہ بھئی اتنے وہ 3 لوگ مارے گئے. تو یہ لیور کی جو ایکسپائر ہو چکی دوائی, اس کے نتیجے میں کتنی موتیں ہوئی ہوں گی. اس ملک میں دودھ خالص نہیں ملتا. ایک کہتے ہیں کہ شیر خور بچہ دودھ پینے میں, جس کی غذا اس کے علاوہ کچھ نہیں, اس کو عام ماں باپ, اگر آپ خود رکھے نہیں جا سکتے, ہم نے تو رکھے اپنے فارم ہاؤس پہ, لیکن شہروں میں جتنی یہ کالونیز ہیں, گیٹڈ کمیونٹیز ہیں, یہاں تو گائے بھینس رکھنے کی اجازت نہیں اور گنجائش بھی نہیں ہوتی. وہ کہاں جائے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ لوگ ملازم کو بھیج کے, خود بھیج کے, جا کے سر پہ کھڑے ہو کے, اب ان جانوروں کو بھی انجیکٹ کیا گیا ہوتا ہے. اب اس کا آپ کیا کرو گے؟ ہم اپنے بچوں کو بنیادی چیز جو ہے, ان کا بنیادی حق کو, ان کو پاک صاف دودھ ہی مل جائے, وہ بھی نہیں. اینڈ یو نیم اٹ. ایک عجیب و غریب معاشرہ کہ ایک ہی دکان پہ آپ جاتے ہو تو چنے کی دال کو, میں تو ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں, اس کو تو سستا ہونا چاہیے, بیسن کو مہنگا ہونا چاہیے چونکہ اس کی گرائنڈنگ کی کاسٹ ہے, اس کی پیکنگ کی, لیکن نہیں, وہ سستا ہے چونکہ چنے کی دال میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی, اس میں ہو سکتی ہے. سو یہ میں نے پچھلے دنوں کسی چینل پہ بھی کہا ہے کہ اس معاشرے میں نا اب بیسیکلی 2 لوگ رہ گئے ہیں, کچھ قاتل ہیں اور بہت سارے مقتول ہیں. سو اس کو آپ طنز کہہ لیں, اس کو آپ تانا کہہ لیں, اس کو آپ مرثیہ کہہ لیں, اس کو آپ جو چاہیں کہہ لیں. اور آخری شعر آج کا, جا کر کبھی آیا نہ وہ, رستے ترستے رہ گئے. جو لوگ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں زندگی میں, کچھ اللہ کو اور کچھ فاصلوں کو پیارے ہو جاتے ہیں, تو بندہ زندگی بھر شعوری یا لا شعوری طور پہ ان کے رستے تکتا رہتا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ کبھی لوٹ کے نہیں آتے. تھینک یو.